پیارے دوستو، دلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر جب یوسف صلاح الدین چچا کے قریب پہنچا تو اسد الدین شیر کو لڑکھڑا رہا تھا۔ زندہ باد میرے بیٹے! اسد الدین شیر کو نے یوسف کو گلے لگا لیا۔ چچا کے بہتے ہوئے خون سے بھتیجے کا لباس بھی سرخ ہو گیا۔ پھر یوسف صلاح الدین اسد الدین شیر کو سہارا دے کر خیمے تک لایا۔ اس جنگ میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے بھی کئی عیسائی سرداروں کو تہہ دے کیا تھا۔ پھر جب ریمنڈ کے قتل کی خبر انگلستان پہنچی تو شہنشاہ ہنری دوم نے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اس مذہبی جنونی کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ مگر ملکہ ایلس کو ریمنڈ کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ اس نے ایک ہفتے تک سیاہ لباس پہن کر سوگ منایا، رقص و موسیقی سے بھی دور رہی اور شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ بس وہ اپنے 4 سالہ بیٹے رچرڈ سے باتیں کرتی رہی۔ تجھ پر بے شمار صلیبیوں کے خون کا انتقام قرض ہے۔ معصوم رچرڈ کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جڑیں روز بروز گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا فاتح لشکر انطاکیہ چھوڑ کر حلب کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں سلطان عادل نے انطاکیہ پر قبضہ نہ کر کے ایک سیاسی غلطی کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دمشق کے حاکم امیر مجیر الدین نے صلح نامہ چاک کر دیا تھا اور اب وہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون سے ساز باز کر رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے انطاکیہ چھوڑ دیا اور اپنے دارالسلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ایک اعلیٰ ظرف حکمران تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد توسیع سلطنت کے بجائے اتحاد بین المسلمین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عادل نے ایک بار دمشق پر قبضہ کر کے وزیر اعظم امیر معین الدین کو واپس کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک اسلام دوست اور لائق منتظم تھا۔ لیکن امیر معین الدین کے مرتے ہی امیر مجیر الدین نے دوبارہ دمشق کا انتظام سنبھال لیا۔ یروشلم کے شہنشاہ بالڈون ثالث نے امیر معین الدین کی موت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ ہیلینا امیر مجیر الدین کی خدمت کے لیے دمشق بھیج دی۔ امیر مجیر الدین فطرتاً مباش حکمراں تھا۔ عیسائی دوشیزہ ہیلینا کو دیکھتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ نتیجتاً امیر مجیر الدین ہیلینا کے دلکش خد و خال میں ایسا کھویا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہیں رہی۔ ہیلینا اپنے ساتھ بہترین یورپی شرابوں کا بہت ذخیرہ لے کر دمشق پہنچی تھی۔ یہی عیسائی حکمرانوں کا پرانا حربہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حسین ترین لڑکیاں بھیج کر مسلمان فرمانرواؤں کو دام و ہوس میں اسیر کرتے تھے۔ پھر جب ان کے چٹان جیسے مضبوط اعصاب پگھل کر موم ہو جاتے تھے تو عیسائی حکمراں ان کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے یا پھر انہیں اپنا اعلی کار بنا کر ایک کٹ پتلی کی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہیلینا کے بے پناہ حسین اور شاطرانہ چالوں نے چند ہی روز میں امیر مجیر الدین کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا۔ پھر اسی کے کہنے پر شہنشاہ یروشلم نے چند اور خوبصورت عیسائی لڑکیاں دمشق بھیج دیں۔ ہیلینا کے منصوبے کے مطابق یہ لڑکیاں دمشق کے فوجی سپہ سالاروں کی خلوتوں میں بھیج دی گئی۔ اب میدان جنگ میں فوجی مشقوں اور رقص شمشیر کے بجائے بند کمروں میں رقص صراحی و جام شروع ہو گیا اور عیسائی لڑکیاں ساقی گری کے فرائض انجام دینے لگیں۔ دمشق کے وہ فوجی سالار جن کے آہنی ہاتھ کمانیں توڑ دیا کرتے تھے، شراب و شراب کے اثر سے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ بمشکل عیسائی نازنینوں کے ریشمی آنچل کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ پھر ایک دن شاہ یروشلم بالڈون ثالث اور والی دمشق امیر مجیر الدین کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی صرف 2 بنیادی شقیں تھیں۔ پہلی یہ کہ دمشق اور یروشلم کی حکومتیں ایک دوسرے کے حلیف و وفادار رہیں گی، ایک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا، اور دوسری یہ کہ حکومت دمشق یروشلم کو خراج ادا کرے گی۔ بعض مورخین نے معاہدے کی دوسری شرائط کا انکار کیا ہے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امیر مجیر الدین اور شاہ یروشلم بالڈون ثالث خفیہ طور پر سلطان نور الدین محمود زنگی کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ سلطان عادل نے ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ اسد الدین شیرکو کی قیادت میں 1000 سواروں کا مشتمل سفارتی وفد دمشق پر روانہ ہوا۔ یوسف صلاح الدین بھی بطور نائب اس کے ہمراہ تھا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی کا فوجی وفد دمشق کے نواح میں پہنچا تو اسد الدین شیرکو کا خیال تھا کہ امیر مجیر الدین کے سرحدی سپاہی اس کے شایان شان استقبال کریں گے، مگر دمشق کے حفاظتی فوجی دستے نے اسد الدین شیرکو کا استقبال کرنے کے بجائے انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے سپہ سالار کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسد الدین شیرکو کو یہ طرز عمل ناگوار گزرا، مگر اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والی دمشق اور امیر مجیر الدین کو یہ پیغام بھیجا، میں سلطان عادل کے حکم پر ایک سفارتی وفد کے ہمراہ یہاں پہنچا ہوں
اور حاکم دمشق سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ پھر جب دمشق کا ایک فوجی افسر اس درخواست کا جواب لے کر واپس آیا تو جوش غضب سے اسد الدین شیرکو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ والی دمشق امیر مجر الدین نے سفارتی وفد کے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میرے علاقے کی حدود سے فوراً نکل جاؤ، اور اگر مجھ سے ملاقات ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر شمشیریں اور نیزے ہی تم سے ملاقات کریں گے۔ امیر مجر الدین کا تحقیر آمیز جواب سن کر اسد الدین شیرکو چند لمحوں کے لیے جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ ملاقات اسی وقت ہو جائے، مگر شیرکو کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی حالت غضب پر قابو پایا۔ اس کشمکش میں اسد الدین شیرکو کا جسم کانپنے لگا، مگر وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے جواب لانے والے فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس شخص کو سلطان عادل نے پناہ دی اسے یہ لہجہ زیب نہیں دیتا۔ اپنے امیر کو بتا دینا کہ اس کے الفاظ کی گونج دربار سلطانی تک پہنچ گئی ہے اور اس سے یہ ملاقات مجھ پر قرض ہے، اور ایک غیرت مند مومن اپنے جسم و جاں پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اسد الدین شیرکو واپس چلا گیا اور دمشق سے 40 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ پھر اس نے امیر مجر الدین کی انتہائی گستاخانہ اور ذلت آمیز حرکت کی ساری تفصیلات لکھ کر اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین کے سپرد کی اور انتہائی رازدارانہ لہجے میں کہا، میرا یہ خط سلطان عادل کی خدمت میں پیش کرو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے۔ یوسف صلاح الدین اپنے چچا کا خط لے کر برق رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا اور پھر سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں اسد الدین شیرکو کا خط لے کر حاضر ہوا۔ سلطان عادل اپنی نجی زندگی میں بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، خدمتگاروں اور امیروں کی بڑی بڑی خطاؤں سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے، مگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی جذباتی اور سخت گیر تھے۔ اسد الدین شیرکو کا خط پڑھ کر اس قدر غضبناک ہوئے کہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور شمشیر کھینچ لی۔ پھر دمشق کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، بے شک اب ہماری شمشیریں ہی اس سے ملاقات کریں گی۔ حق تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے کہ میں نے ایک بد نہاد و بد عہد انسان پر اعتبار کیا۔ پھر دوسرے دن ہی نماز فجر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی ایک لشکر جرار لے کر حلب سے دمشق کی طرف بڑھے۔ یوسف صلاح الدین میں سلطان عادل کی ہمراہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی حلب یہ فیصلہ کر کے چلے تھے کہ اب امیر مجر الدین سے کوئی سفارتی گفت و شنید نہیں ہوگی اور کسی تاخیر کے بغیر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، مگر اسد الدین شیرکو سے ملاقات کرنے کے بعد سلطان عادل نے والی دمشق امیر مجر الدین کے نام ایک تفصیلی خط تحریر کیا۔ آغاز کار اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے، اور اسی کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، اور اسی نے مجھے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا امین بنایا ہے۔ اگرچہ تم عہد شکنی جیسے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو، لیکن میں اتمام حجت کے طور پر واضح کرتا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان ریاست سے دشمنی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد صرف دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے اور امت مسلمہ کو ان کے وحشیانہ مظالم سے نجات دلانا ہے۔ اگر میں زمین کا بھوکا ہوتا تو اپنا ماضی یاد کرو، جب میرے لشکر نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی میں نے صلح کو ترجیح دی اور تمہارا تاج و تخت اسی حالت میں چھوڑ کر شام چلا گیا۔ اگر میرے دل میں حرص و حوث کا جذبہ معجزن ہوتا تو تمہاری دستار و کلا کی دھجیاں اڑ چکی ہوتی، تمہارے شانے گردن کے بوجھ سے ہلکے ہو چکے ہوتے اور تمہاری ہڈیاں قبر کی گہرائی میں گل سڑ کر ہم رنگ خاک ہو چکی ہوتی۔ کوئی فاتح کسی مفتو کو زندہ و آزاد نہیں چھوڑتا، لیکن میں نے اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے تمہاری ساری گستاخیاں معاف کر دیں اور تمہیں تمہاری زمین واپس کر کے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تم اپنے تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسلام کی خدمت کر سکو، مگر اب میں نے سنا ہے کہ تم اسلامی ریاستوں کے خلاف شاہ یروشلم بالڈون ثالث اور دوسرے عیسائی حکمرانوں سے ساز باز کر رہے ہو۔ اگر یہ الزام ہے تو بنفس نفیس میرے خیمے میں آ کر اسے غلط ثابت کرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دشمنان اسلام کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ میری تلوار دشمنان اسلام کے قتال کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سے کسی کلمہ گو کے خون کا ایک قطرہ بھی ٹپکے۔ پھر جب قاصد حمید الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کا خط لے کر والی دمشق کی طرف روانہ ہوا تو اسد الدین شیرکو نے بصد احترام عرض کیا، سلطان عادل، میرے لیے وہ لمحہ بڑا اذیت ناک ہوگا جب امیر مجر الدین آپ کی رواداری کا مذاق اڑائے گا۔ میرے خیال میں وہ ناقابل اصلاح ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں ہر اذیت برداشت کرنی ہوگی۔ سلطان نور الدین محمود نے اپنے سپہ سالار کو انتہائی نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، دعا کرو کہ اس کی نیت بدل جائے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحہ ہوگا جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف اٹھیں گی۔ پھر وہ سنگین اور اذیتناک لمحہ آ پہنچا
جب سلطان نور الدین محمود زنگی کا خط سن کر امیر مجر الدین اس قدر برہم ہوا کہ جوش جذبات میں تخت سے نیچے اتر آیا اور سلطان کے قاصد سے خط چھین کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قاصد اپنے امیر کے مکتوب کی تحقیر برداشت نہ کر سکا اور اس نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے خط کے ٹکڑوں کو اٹھانا چاہا، لیکن والی دمشق نے اسے منہ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ قاصد اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجیر الدین کی ٹھوکر پڑتے ہی وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دربار کی فرش پر گر پڑا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ اپنے سلطان کو بتا دینا کہ یہی اس کے خط کا جواب ہے، والی دمشق نے چیخ کر کہا۔ قاصد حمید الدین اٹھا۔ تمام دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ بعض ہوشمند عمرا کو سفیر شام کے ساتھ والی دمشق کا یہ ناشائستہ سلوک پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ مجبور تھے اور ان کے ہونٹوں پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ قاصد حمید الدین نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، نتیجتاً اس کا پورا ہاتھ خون سے رنگین ہو گیا۔ حمید الدین چند لمحوں تک اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر نہایت بے باکانہ لہجے میں امیر مجیر الدین سے مخاطب ہوا۔ والی دمشق کا یہ طرز عمل مردوں کے شایان نشان نہیں تھا۔ میں جلالت مآب سلطان نور الدین زنگی کا سفیر ہوں اور یہ ٹھوکر میرے منہ پر نہیں، سلطان عادل کے چہرے مبارک پر ماری گئی ہے۔ یہ کہہ کر قاصد حمید الدین تیزی سے مڑا اور پھر اس نے دروازے سے نکلتے وقت اپنا خون آلود ہاتھ دیوار پر رکھ دیا۔ امیر مجیر الدین اور دوسرے حاضرین دربار سفیر شام کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ قاصد حمید الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھا لیا۔ دیوار پر اس کے ہاتھ کا پورا نقش ابھر آیا تھا۔ میں اپنے خون کا نشان چھوڑے جا رہا ہوں، باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ اس خون کا حساب کس طرح لے گا۔ یہ کہہ کر سفیر شام دربار دمشق سے نکل گیا۔ حجت تمام ہو چکی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے قاصد کا زخمی چہرہ دیکھا، شمشیر بے نیام کی اور اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ مشرق کی طرف سے اسد الدین شیرکو نے زبردست حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ یلغار کرتا ہوا شہر پناہ تک پہنچ گیا۔ امیر مجیر الدین کا لشکر مسلسل پسپا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ شہر کے دروازے بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف شمال سے سلطان نور الدین نے بھرپور حملہ کیا۔ یوسف صلاح الدین کسی محافظ سپاہی کی طرح سلطان عادل کے دوش بدوش جنگ کر رہا تھا۔ والی دمشق کے لشکر نے یہاں بھی وہی حکمت عملی اختیار کی، میدان سے فرار ہو کر شہر کے دروازے بند کر لیے اور فسینوں پر سے آگ برسانی شروع کر دی۔ 3 دن تک یہی عمل جاری رہا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ذہانت و فراست کے ساتھ دشمن کی آگ سے اپنے سپاہیوں کو بچاتا رہا۔ پھر جب امیر مجیر الدین کے سپاہیوں کے بازو شل ہو گئے اور آگ کا طوفان رکا تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور شمال کی جانب فصیل میں گہرا شگاف ڈال دیا۔ پھر اس شگاف سے سلطانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت سلطان عادل کا پرچم یوسف صلاح الدین کے ہاتھ میں تھا، جس نے سلطانی لشکر کو دیکھتے ہی ہتھیار رکھ دیے اور نور الدین زنگی سے امان کے طلبگار ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کے نقیب دمشق کی شاہراہوں پہ کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کر رہے تھے، سلطان عادل کا حکم ہے کہ کسی کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کوئی شامی سپاہی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، زخمیوں کی تیمارداری کی جائے اور کسی بھاگنے والے شخص کا تعاقب نہ کیا جائے۔ اس اعلان نے اہل دمشق کے بدحال چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑا دی۔ سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس پرچم کے سائے میں کھڑا ہوا۔ یہ آواز یوسف صلاح الدین کی تھی جو اہل دمشق کو پکار رہا تھا۔ ایپیسوڈ 27 اختتام پذیر ہوئی۔